عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اصحاب رسول جہاد کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو والی عراق بنایا تو ان کو لکھا کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جس کو ہندوستان بھیجا جائے اور وہاں کے مختلف علاقے پھر کر وہاں کے حالات و واقعات اور ضروری معاملات دربار خلافت کو فراہم کرے۔ تو اس موقع پر ایک شخص حکیم بن جبلہ عبدی کا انتخاب کیا گیا جو ہندوستان میں جاسوسی کے لیے گئے اور وہاں کے بعض علاقوں کا چکر لگایا اور عثمان غنی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کچھ معلومات لائے ہو؟ تو حکیم نے کہا ہاں میں ہندوستان کو پھر کر معلومات لایا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا لائے ہو؟ تو حکیم بن جبلہ بولے امیر المؤمنین ماؤہا وشل وثمرها دقل وارضها جبل واہلها بطل ان قل الجیش فیہا ضاعوا فان کثروا جاعوا۔ امیر المؤمنین خطہ ہند کا پانی میلا، پھل ردی، زمین پتھریلی، باشندے بہادر، لشکر کم ہو جائے تو ضائع ہو جانے کا خطرہ اور اگر زیادہ ہو جائے تو بھوک سے مر جانے کا خطرہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آنے والے صحابی کا نام عبید اللہ بن معمر تیمی رضی اللہ عنہ، ان کا شمار اصغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ فتوحات عجم میں انہوں نے شاندار خدمات انجام دی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن معمر رضی اللہ عنہ کو مکران کی مائم کا امیر بنا کر بھیجا اور یہاں انہوں نے نمایاں فتوحات حاصل کی۔ تبری کی روایت کے مطابق عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ دشمن کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور نہر کے مقام تک جا پہنچے۔ اس کے بعد وہ فارس کے امیر بنا دیے گئے اور 29 ہجری یعنی کہ 649 عیسوی کو فارس کے علاقے استخر کے مقام پر اس جلیل المرتبت صحابی رسول نے شہادت پائی۔ عمیر بن عثمان بن سعد رضی اللہ عنہ 29 ہجری یعنی کہ 649 یا 50 کے واقعات میں تبری نے اپنی تاریخ اور ابن حسیر نے الکامل میں ان کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں خراسان کا امیر بنایا تو انہوں نے خراسان سے فرغانہ تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب عبید اللہ بن معمر تیمی کا تبادلہ مکران سے فارس کر دیا تو ان کی جگہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو مکران کا والی بنایا تھا اور اس کے بعد ان کو بھی فارس کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت مجاشی بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کی روایات بخاری و مسلم مسند احمد میں موجود ہیں۔ وہ اور ان کے بھائی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے دربار رسالت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ ہم آپ سے ہجرت پر بیعت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا دور اب گزر چکا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ اس پر ان صحابہ نے عرض کیا کہ پھر کس بات پر ہم بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ پر۔ حضرت مجاشی نے اپنی پوری زندگی خدمت اسلام میں بسر کر دی۔ عہد فاروقی اور عثمانی میں فتوحات میں نمایاں حصہ لیا۔ ایران کے مرکزی شہر توج کا محاصرہ حضرت مجاشی رضی اللہ عنہ کی ہی زیر عمارت میں کیا گیا۔ حضرت مجاشی نے کابل اور سجستان اور کرمان کے علاقے فتح کیے۔ عہد عثمانی میں حضرت مجاشی رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں آباد ہو گئے اور پھر مسلمانوں نے یہاں پر راستے بنوائے، کنویں کھودے، کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت مجاشی نے زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے اور 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن قریش کے معزز فرد تھے۔ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کے وقت ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد الکلال تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ موتا اور غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ فتوحات عراق و فارس میں بھی حصہ لیا۔ کئی بار خراسان اور سجستان کی جنگی مہموں میں شریک ہوئے۔ 23 ہجری 643 عیسوی میں انہیں سجستان کا والی مقرر کیا گیا اور شہادت عثمان کے وقت اس منصب پر فائز رہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ نے راندف کچھ جو کہ گجرات اور راجستھان کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کو بزور شمشیر فتح بھی کیا اور یہاں ایک علاقہ جس کو عرب داور کہتے تھے اس کو بھی فتح کیا۔ یہ مقام جنگی لحاظ سے اہم علاقہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ آخری دور میں آپ نے بصرہ میں وفات پائی۔ 35 ہجری یعنی کہ 656 عیسوی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔